میں جو نظر آ رہا ہے عوام میں جوش ہے، جذبہ ہے، جو ظلم ہے، جو اس ملک میں اس وقت فریب کا ماحول ہے الیکشن لوٹنے کے بعد، وہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ بات سامنے آ جائے گی. دیکھیے قوموں کی زندگی میں کوئی یہ جو مرحلے ہیں وہ آیا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایسا مرحلہ آ چکا ہے اس قوم کی زندگی میں کہ ان کو حق کے لیے، سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد ذیشان. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ترجمانی کرتے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے فائنل کال کا آرڈر کیا گیا ہے اس کے اوپر مشاورت کی گئی ہے. آئیے سنتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے اس بارے میں کیا گفتگو کی ہے، اس پہ غور کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ کے ارد گرد کوئی سیاہ پوش، کوئی سیاہ فام شخص ہے. جی السلام علیکم. جی یہ بتائیں، کال تو آپ کی آ گئی، زبردست ہو گیا آپ چیزیں فائنل. یہ کیا کانفیڈنس کی کال ہے کہ ڈیسپریشن کی کال ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں تو لیٹس ڈو اٹ؟ بیکاز 10 دن فرینکلی بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ایک اتنی بڑی تحریک چلانے کو. اور ابھی شیخ وقاص اکرم نے اس دن سوابی والے جلسے میں کہا کہ جی یہ آخری کال نہیں، پہلی آخری نہیں ہو سکتی، بہت سی کالز بھی آ سکتی ہیں. لیکن خان صاحب نے اب کہہ دیا اب آپ آئیں گے اور نہیں جائیں گے. 10 دن میں کیا موبلائز کر لیں گے آپ اتنی بڑی تحریک یا اتنا بڑا دھرنا کہ تھنگز وڈ ٹرن اراؤنڈ؟ دیکھیں، یہ تو آپ کے سامنے آ جائے گی صورتحال. ہمیں جو نظر آ رہا ہے عوام میں جوش ہے، جذبہ ہے، جو ظلم ہے، جو اس ملک میں اس وقت فریب کا ماحول ہے الیکشن لوٹنے کے بعد، وہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ بات سامنے آ جائے گی. دیکھیں، قوموں کی زندگی میں کوئی یہ جو مرحلے ہیں وہ آیا کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایسا مرحلہ آ چکا ہے اس قوم کی زندگی میں کہ ان کو حق کے لیے، سچ کے لیے آواز بلند کرنی ہے. اور یہ ایک ارتقاء کا ایک عمل ہے جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے اور یہ عمل جاری رہے گا. اچھا ایک چیز بتائیں، ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو سٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے خان صاحب کی. اس میں وہ کہتے ہیں مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو آگے کریں گے ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. اب ہینڈلرز کی مراد تو میں ایز اے لے مین سمپلی اس کو ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہا ہوں کہ جو فوجی قیادت کسی کو کرے گی. تو فوجی قیادت تو گورنمنٹ میں سے کسی کو کہیں گی نا، اگر کہتے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ پہلے سے بھی آپ سے بات کرنے پہ تیار ہے. تو کیا یہ گورنمنٹ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہ جلوس لے آئیں اور جب کوئی گورنمنٹ کے لوگ آئیں ہمارے سے تو ہم یہ کہہ سکیں گے ہینڈلرز نے بھیجے ہیں، ہم ان سے بات کریں؟ کیونکہ اگر انہی لوگوں سے بات کرنی ہے آپ نے تو وہ اب بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ذرا کائنڈلی کلیریفائی کر دیں ہینڈلرز کون ہیں، اور اگر وہ کل محسن نقوی کو بھیج دیتے ہیں تو کیا پھر محسن نقوی آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہینڈلرز تو وہی ہیں جو ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ کیا بات کرتی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو ایک فریب، ظلم، جبر کا ماحول ہے اس کو ختم کرو، اور ملک میں جو ہے جمہوریت اور عدالتوں کا جو ایک نظام ہے اس کو بحال کرو. اس وقت تو نہ عدالتیں رہی ہیں، سب کچھ ایک محکومیت کا ایک سما ہے. تو اس پوری صورتحال کو ختم کرو. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جاتا ہے، تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نظام جو ہے عدلیہ کا، جمہوریت کا، وہ واپس آئے، وہ مستحکم ہو. میرا کویسچن ابھی بھی سلمان، میرا کویسچن ابھی بھی ان آنسرڈ ہے. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل کو آپ آ جاتے ہیں، آپ کا جلوس آتا ہے جہاں بھی، چاہے آپ اسلام آباد میں ہوں یا پیچھے روکے گئے ہوں، وہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، گورنر بزرا آتے ہیں 2-3، اور پیغام یہ لے کے آتے ہیں اور آپ کو بھی پیغام یہ ملتا ہے کہ ہینڈلرز نے ان کو بھیجا ہے. تو پھر قطع نظر کہ اس میں کون ہے، جو بھی آئے گا اس پیغام کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں گے؟ نہیں، ہمارے کیسے نہیں ہوتا. جب ہینڈلرز بھیجتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہینڈلرز نے بھیجا ہے اور ان کے کیا احکامات ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی بھی یہاں بچہ نہیں ہے، اتنا لا علم نہیں ہے. اور جب کوئی خود ہی اٹھ کے آ جائے تو وہ بھی ہمیں پتا ہوتا ہے. اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوگا کہ کوئی کیوں آیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اور اس کو کیا استحقاق حاصل ہے. اچھا میرے ساتھ نصرت جاوید صاحب بھی ہیں، مظہر عباس بھی ہیں. آئی ول انوائٹ دیم کہ انہوں نے کوئی آپ سے بات پوچھنی ہو پلیز جمپ ان. لیکن ایک سوال میرا پہلے ہے، آپ نے جو 4 مطالبات لکھے ہیں، ریووک 26th امینڈمنٹ خان صاحب نے جو کہا ہے، ریسٹور ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن، یہ بھی خیر ہو سکتا ہے. 2 ایسے ہیں، ریٹرن پبلکس مینڈیٹ، وہ تو پھر الیکشن وہ تو ہوگا نہیں، اور انوسنٹ پولیٹیکل پرزنرز، یہ بھی ہو سکتے ہیں. منیمم ون کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا ہم آگے، ہم نے دھرنا دیا، ہماری یہ اگر چیز ہو جائے تو ہم اس کو منیمم ون مانتے ہیں؟ کل میرے پروگرام میں علی ظفر تھے، آپ کے پارلیمنٹری سیکرٹری، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں، انہوں نے یہ ایک اشارہ دیا کہ اگر کوئی ارلی الیکشنز کی بات بھی ہوتی ہے
تو کچھ لو دے لو پہ ہو سکتا ہے کہ چلیں 4 سال رہ گئے ہیں، ہم سال 1.5 سال ہم دے سکتے ہیں، سال 1.5 سال وہ چھوڑیں. کیا منیمم ون کی کوئی آپ کے پاس ایسا کلیئرٹی ہے؟ بس انہوں نے کل کہا کہ ہماری پارٹی کے پاس اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دس از آن ریکارڈ. آپ کی منیمم ون کیا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ چلے آئی تھنک ابھی ریکنیکٹ کر لیں، ابھی آ جائیں گے ریکنیکٹ، وہ بات ختم کر لیں. نہیں یار وہی میں تو ان سے ایکچولی یہی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. میرا اپنی اطلاع کے مطابق بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا گیا تھا خان صاحب کو کہ جی یا چلیں آگے ان سے پوچھتے ہیں. جی سلمان کین یو ہیئر اس؟ جی آئے کیا؟ اچھا وہی بتا دیں منیمم ون آپ کی کیا ہوگی اس میں؟ جی میں نے یہی عرض کیا نا کہ یہ معاملات جو ہیں پہلے سے بیان کرنے والے نہیں ہیں کہ میں آج آپ کو بتا دوں. یہ ایک مسلسل عمل ہے، لیکن ظاہر ہے ہم عمران خان صاحب کو باہر چاہتے ہیں. ان کے خلاف ہم سمجھتے ہیں تمام مقدمے جھوٹے ہیں، لغو ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے اور وہ باہر ہوں گے تو ایک سیاسی عمل آگے بڑھے گا. ہم سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آئینی عمل کو، عدالتی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا نصب العین ہے. اس کے لیے ہم سے جو بھی ہوگا ہم کریں گے، اور اگر آگے سے کوئی مثبت قدم اٹھتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا جی بات یہ ہے سلمان صاحب، میں نصرت جاوید عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو لوگ بھی حالیہ دنوں میں ملتے ملاتے رہے ہیں خان صاحب سے، تو وہ ان کو بتاتے رہے ہیں کہ جی بہتر ہوگا کہ یا تو ہم 25 دسمبر سے یہ فائنل کال شروع کریں یا 20 جنوری کو. کیا یہ بات درست ہے یا کہ بس ایسے ہی ہوائی اڑائی گئی ہے؟ دوسرا دیکھیے ذاتی رائے ہو سکتی ہے، یہ کوئی پارٹی کا ایسا موقف نہیں. اچھا ایسا نہیں تھا، وہ جو 3 رکنی کمیٹی کو ایسی نہیں تھی جس نے اس طرح کی بات کی. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو 24 اکتوبر ہے یہ پارٹی کی تاریخ ہے، 24 نومبر، یا یہ کہ خود خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ ہر صورت میں 24، اور اگر انہوں نے کہا ہے تو وائی 24th؟ کین یو ہیلپ اس ان گیسنگ دیٹ؟ نہیں جی، یہ پھر پارٹی کے اندر کی گفتگو ہے. یہ بالکل گفتگو ہوئی ہے پارٹی کے اندر، اور 24 نومبر جو ہے وہ ظاہر عمران خان صاحب کی کال ہے، لیکن اس میں مشورہ اور گفتگو شامل ہے. سلمان یہ بتائیں کہ یہ اعلان جو 24 نومبر کا کیا یہ علیمہ خان نے آگے کیا. اب علیمہ خان کی ایس سچ پارٹی میں جہاں تک میری معلومات ہے کوئی پوزیشن تو نہیں ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ تھا کہ علیمہ خان آ کے اعلان کر دیں بجائے اس کے کہ پارٹی کے چیئرمین یا سیکرٹری جنرل اعلان کریں؟ اور آپ کے لیے خود یہ خبر نہیں تھی 24 نومبر؟ نہیں بالکل خبر نہیں تھی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایک عدالت قائم کی گئی ہے، وہاں ہماری پٹیشنوں کی وجہ سے صحافی حضرات کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آئیں، اور خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس نوعیت کی وہ ان سے کرتے ہیں، صحافی حضرات جو وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ ہو رہا ہے کہ جو گفتگو وہ وہاں کرتے ہیں وہ چھاپی نہیں جاتی. کوئی بھی اخبار، کوئی بھی میڈیا چینل جو ہے اس گفتگو کو چھاپتا نہیں ہے. یہ گفتگو بھی انہوں نے میڈیا سے کی، وہاں موجود صحافی حضرات سے کی، لیکن کسی نے اس کا باہر نکل کر ذکر نہیں کیا. تو علیمہ خان صاحبہ چونکہ وہاں موجود تھیں اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا. یہ اعلان عمران خان صاحب کا خود کیا ہوا ہے، اور اس کو عام حالات میں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچنا چاہیے تھا. اور سلمان یہ جو کمیٹی جس کا کہا گیا کہ جو کمیٹی یہ موومنٹ لیڈ کرے گی اس کا ابھی تک اعلان نہیں کیا، یا اگر کیا تو اس کو پبلک نہیں، کیا یہ فیصلہ ہے کہ اسے پبلک نہیں کیا جائے گا ان ناموں کو؟ دیکھیں یہ اس طرح کوئی ایک کمیٹی نہیں ہے، لیکن پھر یہ اندرونی معاملہ ہے تنظیمی نوعیت کا. ہماری پارٹی پورے ملک میں ہر سطح پہ قائم ہے، بہت سی تنظیمیں ہیں جو مل کر کام کرتی ہیں، وہ کریں گی. زیادہ سے زیادہ کوئی کمیٹی اگر ہوئی تو اس کا کام یہی ہوگا کوارڈینیشن کا. لیکن اتنی بڑی پارٹی سلمان، اگر آپ لیٹ می جمپ ان، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کمیٹی نہیں، ان کا جو ایکس پہ میسج ہے خان صاحب کا میں کیٹیگوریکلی پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا I have formed a leadership committee to lead the protest and conduct all negotiations. وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے کمیٹی فارم کر دی ہے جو پروٹیسٹ بھی لیڈ کرے گی اور نیگوسیشنز بھی کرے گی when the time comes. دیکھیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ظاہر ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس میں ایک مختلف سطح پہ کمیٹیاں موجود ہیں. وہ کمیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، کیا طاقت ان کو حاصل ہے، وہ ہم جانتے ہیں. اس کا ذکر میرا خیال ہے کرنا ضروری نہیں. اچھا سلمان، کیا یہ جو موومنٹ کبھی بھی چلتی ہے اس میں ظاہر ہے اب چونکہ ایک ڈیسائسو فیز اب اعلان ہوا ہے جو 24 نومبر کا ہے، ایسی کوئی تیاری ہے کہ اگر فرض کریں فرنٹ لائن لیڈرشپ گرفتار ہو جاتی ہے تو
تو who will lead the second tier یا third tier leadership, اور وہ کس طریقے سے اس طرح کی فارمیشن ہو گئی ہے یا ہونی ہے ابھی؟ جی بالکل ہے. اور دیکھیں یہ معاملہ اب صرف کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہو, عدلیہ کی آزادی ہو, ملک میں چار دیواری کی عزت ہو, ووٹ کا تقدس ہو, یہ پی ٹی آئی کے معاملات تو نہیں ہیں, یہ ہر پاکستانی کے معاملات ہیں, یہ آپ کے معاملات ہیں. جو کال دی گئی ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں دی گئی, وہ پوری پاکستانی قوم کو دی گئی ہے. اچھا سلمان صاحب, میری آپ سے یہ بات ہے کہ فرض کریں آپ کے مطالبے پر 26ویں ترمیم واپس لینے کے لیے 24 تاریخ سے پہلے ہی رابطہ کر لیا جائے تو آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر 26ویں ترمیم بھی واپس لے لی جائے, باقی بھی آپ کے مطالبات مان لیے جائیں, لیکن آپ اس قانون کو بھی چھیڑنا چاہیں گے جس کے ذریعے آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کر دی گئی ہے, یا وہ ویسے ہی رہے تو ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ یہ 4 مطالبات مان لیے جائیں؟ جو بات کی گئی ہے اسی بات تک ہم رہتے ہیں. اس وقت جو بات سامنے آئی ہے, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ کوسچن. آپ کہہ رہے ہیں 10 سالہ مارشل لا. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو نصرت صاحب نے کہا ہے, بیکاز آپ نے کہا ہے خان صاحب نے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا. پھر آپ ہمیں ایکسپلین کر دیں اس لائن کا مطلب کیا ہے. اگر یہ ریفرنس نہیں ہے تو غیر اعلانیہ مارشل لا کہتے سمجھ آتی ہے کہ ابھی مارشل لا لگ گیا ہے اور ڈیموکریسی چلی گئی ہے. 10 سال اسپیسیفکلی مینشن کرنا تو پھر یہی دس از دا کی ٹو دا ہول تھنگ نا. نہیں کی نہیں ہے. یہ دیکھیں اور جمہوریت چلتی ہے, پارلیمان آتی ہے, سیاسی عمل آگے چلتا ہے, تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی عمل آگے چلے, انتخابات ٹھیک طریقے سے ہوں, اور جو عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے ذریعے محکوم کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے. تو ارلی الیکشنز ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر 4 سال رہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں 2 سال آپ چھوڑیں 2 سال ہم چھوڑتے ہیں, تو ارلی الیکشنز میں بات ہو سکتی ہے 1-2 سال کی لیڈ کے بعد. دیکھیں اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ناحق مقدمے ہیں اور جو ان کی ناحق گرفتاری ہے اس کو ختم کیا جائے. باقی سب باتیں اس سے منسلک ہیں, لیکن باقی سب باتیں بھی اہم ہیں. آئین کی بحالی, عدلیہ کی آزادی, یہ سب کلیدی باتیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 5ویں بات جو یہاں لکھی نہیں ہوئی ایکچولی وہ اصل بات ہے اور باقی 4 اس سے ریلیٹڈ ہیں, پٹنگ اٹ ویری پلینلی. نہیں دیکھیں سب یہ منسلک ہیں. عمران خان کیوں جیل میں ہیں؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہیں کہ عدلیہ کو محکوم کر دیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر عدلیہ آزاد ہو تو وہ بالکل جیل میں. سلمان اس کا معنی یہ ہوئے کہ آپ کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں اور عمران خان کی نااہلی اور ان پر جو عائد پابندیاں ہیں ان کو ختم کر کے انہیں رہا کرایا جائے. صرف ایسے ہی عام انتخابات میں آپ حصہ لیں گے؟ دیکھیں عام انتخابات اس حالت میں ہوں کہ عدلیہ آزاد ہو, اس حالت میں ہوں کہ جبر نہ ہو, اس حالت میں ہوں کہ ملک میں آئینی نظام حکومت قائم ہو. اگر ویسے ہی انتخابات کرانے ہیں جیسے 8 فروری کی رات کو ہوئے تو پھر کیا فائدہ ان انتخابات کا؟ وہ آپ 100 دفعہ کرائیں. اگر آپ نے فارم 47 کے ذریعے حکومتیں بنانی ہیں, عوام کی رائے کو رد کرنا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر تو سلمان پھر کیا آپ فوج کی نگرانی میں عام انتخابات یا عدلیہ کی نگرانی میں عام انتخابات, یعنی کوئی تو فارمولا ہوگا نا اس کا؟ ظاہر ہے کہ نگرانی جو استعفیٰ تھی وہ نگرانی تو ہم نہیں چاہیں گے, لیکن یہ اب عوام کو اٹھنا ہے. دیکھیں یہ کیوں اور ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا؟ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے, ایک ایجنسیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس بھی پیادے بھی ہوتے ہیں, پستول اور بندوقیں بھی ہوتی ہیں, بوٹ بھی ہوتے ہیں. وہاں کیوں نہیں یہ ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں آپ میں ہمارے جیسے عام لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. ہم نکل آتے ہیں گھروں سے باہر, ہم کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانیں گے. یہ فرق ہے آج ہمارے معاشرے میں اور تھائیلینڈ اور میانمار میں بھائی ایسے ہی حالات قبول کیے ہوئے ہیں نا, ایسا نہ کریں ایسا. اچھا سلمان صاحب ایک بات بتائیں مجھے, کل اور ایجپٹ میں بھی کوئی ایسی صورت کل جب علی ظفر بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی اسٹریٹجی ہماری پارٹی کلیئر نہیں ہے. مجھے کچھ کنفیوژن ابھی بھی لگ رہی ہے, کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز نہیں ہیں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ریالٹی آن گراؤنڈ وہی ہے اور اس سے ہی ہر چیز جڑی ہوئی ہے. بٹ یہاں پہ وہ ڈکلیئر ڈیمانڈ نہیں ہے خان صاحب کی کچھ. میں ذرا لیڈرشپ کمیٹی پہ واپس اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اب بات کر رہے ہیں انقلاب لانے کی. لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, جنازے ان کے گھر والے پڑھ لیں, بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے نہیں واپس آئیں گے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کمیٹی بن رہی ہے, اس کا نام ہمیں نہیں آ رہے. جو مجھے لاجیکل ایک ریزن یہ سمجھ آ رہا تھا کہ شاید اس لیے نام نہیں لیا کہ وہ اٹھائے نہ جائیں لوگ, تو وہ کمیٹی ہو. لیکن جو دوسرا اینگل وہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے 2 بندوں کو کمیٹی میں خان صاحب نے ڈال دیا تو 3 ناراض ہو جائیں گے, ہمیں نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی کمیٹی ہوگی جو ہر وقت ہی چینج ہوتی رہے گی, بیکاز کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کمیٹی میں کون ہے. تو دیٹ شوز کہ فریکچرڈ پارٹی بھی ہے نا,
تو ہمیں بتائیں کہ یہ لیڈرشپ کمیٹی سیکرٹ کیوں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں فریکچر کی جو یہ افواہ ہے یہ پارٹی سے باہر زیادہ ہے. پارٹی کے اندر کوئی ایسی فریکچرنگ نہیں ہے. گنڈاپور صاحب اس کو عاطف خان کو کرپشن کے نوٹس میں نوٹس دے رہے ہیں, جو ایم این اے دوسرے کے خلاف بیانات یہ سارے دے رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ دس از ریالٹی, گروپنگ تو ہے پارٹی کے اندر ہوتی ہیں, لیکن یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ کوئی بہت بڑی گروپ بندی ہے یا فریکچرنگ ہے یا ایسا کچھ ہے. یہ بالکل پارٹی متحد ہے, اور جب خان صاحب کی ڈائریکشن آ جاتی ہے تو بالکل کوئی ابہام نہیں رہتا. اس لیے یہ آپ بھول جائیے کہ کوئی اس میں ایسی بات ہے کہ نام نہیں ہم بتائیں گے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, بالکل پارٹی متحد ہے. یہ ایک چیز بتائیں, ہم نے خبر بھی شیئر کی تھی کہ ہائیسٹ لیولز پہ گورنمنٹ کی ایک پروپوزل تقریباً انہوں نے ایک کاؤنٹر میجر تیار کیا ہوا ہے کہ اگر ان پہ پریشر آتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا, یا انڈائریکٹلی آتا ہے جیسے میاں صاحب کے لیے آیا تھا وایا سعودی عربیہ, یو اے ای اینڈ قطر اینڈ آل دیٹ, اور کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ دو, انہوں کا کاؤنٹر پروپوزل یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم چھوڑتے ہیں, لیکن خان صاحب پھر بنی گالا نہیں جائیں گے, زمان پاک نہیں جائیں گے, وہ 2-4 سال جو بھی ہوتا ہے باہر چلے جائیں گے. اس کے بھی بہت مخالفت ہے گورنمنٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب باہر چلے گئے تو سارا کراؤڈ باہر ان کا ہے اور ملینز کی وار چیسٹ ہوگی, اڑا دیں گے ہمیں. لیکن گورنمنٹ کی ہوپ یہ ہے کہ اگر ایسی آفر یہ دیتے ہیں کاؤنٹر آفر, تو ان کی امید یہ ہے کہ خان صاحب انکار کر دیں گے, تو یہ بھی اچھے بچے بن جائیں گے باہر والوں کے سامنے, دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا خان نہیں جاتا تو ہم کیا کریں. اگر یہ نیگوسیشنز میں ایسی کوئی بات آتی ہے, یہ کیا آؤٹ رائٹ ریجیکٹ ہو جائے گی کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے نیگوسیشن کی؟ بیکاز آپ کو تو خان صاحب آزاد چاہیے نا. بالکل, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہمیں قابل قبول ہوگی. ہم کیوں خان صاحب کو ملک بدر کریں؟ یہ تو ملک بدری کی بات ہے. وہ اس ملک کے شہری ہیں, ان کا عزم ہے کہ وہ ہرگز ملک چھوڑ نہیں, وہ کے کہتے ہیں جائیں نا گے. کہ ایک ٹیکٹیکل منوور ہے ٹو فائٹ انادر ڈے, جیل سے باہر آ جائیں گے تو سب سے بڑی تو یہ فتح ہے آپ کی. نہیں, یہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے یہ ہو چکا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ معصومانہ سی بات ہے. اگر خان صاحب جیل سے صرف باہر آنا چاہتے ہوتے اور ملک چھوڑنا چاہتے ہوتے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی, یہ بہت پہلے ہو گئی. تو اب یہ آپ کا دھرنا انڈیفینٹ ہوگا, اب 24 کو آپ آتے ہیں تو یہ ایک انڈیفینٹ دھرنا ہوگا جب تک ساری شرطیں نہیں مانی جاتی, یا اگر 2-3 مانی جائیں تو, لیکن آپ انڈیفینٹ دھرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ دھرنا صرف اسلام آباد میں ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی دھرنے ہوں گے؟ لیکن پورا لائحہ عمل تو آپ کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا نا, یہ چیز اس دن دیکھیے گا. یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہوتی ہے, میس موبلائزیشن جو ہے, اس کو آپ پہلے سے کسی فارمولے میں بند نہیں کر سکتے. سلمان, یہ مطالبات سارے کر کس سے رہے ہیں؟ ظاہر مطالبات جو مقتدرہ ہے, دیکھیں اس ملک میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے, پارلیمان ختم ہو چکی ہے, عدلیہ محکوم ہے, یہ سب ایک ڈھکوسلہ ہے, ایک فساد ہے اس وقت. صرف اصل جو قانون اس ملک میں چل رہا ہے وہ تو اغواکاری کا قانون ہے نا, کہ اغوا کرو, مارو پیٹو اور جو کرنا ہے کر لو. تو ہم اس اغواکاری کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں. اگر آپ نے سلمان یہ مطالبہ تو پہلے بھی مقتدرہ سے کرتے رہے ہیں نا, اور آپ کو جواب نہیں ملا, تو کیا آپ کے خیال میں شو آف اسٹرینتھ کر کے مجبور ہو جائے گی آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے پہ؟ اٹ از ٹو فورس them to talk to you. دیکھیں یہ ہونا ہے, یہ ہو کے رہے گا. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ اتنی بڑی پارٹی کو, اتنی بڑی تعداد میں اس ملک کے لوگوں کو آپ متنفر رکھیں, ان پہ مار پیٹ کا ایک نظام رائج کر دیں. نہ ترقی معیشت کی ہوگی, نہ آپ کا سیاسی نظام چلے گا. لوگ بددل ہیں, وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, کوئی یہاں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. تو ہم تو یہ ایک موقع دے رہے ہیں مقتدرہ کو کہ ملک کو واپس لاؤ, جو زخم لگائے ہیں ان کو بھرو. کوئی وجہ نہیں ہے. سلمان, ایک لاسٹ سوال جواب دے دیجیے گا. جب جلسے میں لیڈران نے تقریریں کی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو چیزیں ہوں گی میں علی امین گنڈاپور کو بتائیں گا, اور علی امین گنڈاپور ول بی دا سول اتھارٹی کہ وہ خان صاحب نے کیا بتایا, کیسے نہیں بتایا. یہ اچانک گنڈاپور صاحب جو ریپلیس ہو گئے ہیں ود اے اسپیشل کمیٹی, یہ کیوں ہوا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ اس کمیٹی پہ ضرورت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں توجہ دے رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سب مل کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, مشاورت سے معاملات آگے چل رہے ہیں, اور ہم ایک پرامن احتجاج چاہتے ہیں. بالکل ہم کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے ملک میں. ہم اس ملک میں زخموں کو بھرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس ملک کی فلاح کے لیے کام کریں. سلمان, یہ جو آئینی بینچ اب اپنی کارروائی شروع کرنے والی ہے, اس سے آپ کو کتنی توقعات وابستہ ہیں کہ یہ جو آپ کے جیسے بہت سے ایسے ایشوز ہیں, بہت سی ایسی پٹیشنز ہیں, تو آئینی بینچ سے آپ کو کیا توقع ہے جب یہ جو باقاعدہ کارروائی شروع ہونے والی ہے؟ وہ تو 93 سے شروع ہوئے ہیں, یہ 2019-22 کی تو باری نہیں آنی, 2024 کہاں سے آنی؟ نہیں ہے. دیکھیں کوئی توقع نہیں ہے. یہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنائے اس لیے گئے ہیں
کہ تمام معاملات کو دفن کیا جائے. آئینی بینچ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے اس میں جو حکومت کا ریویو اس وقت پینڈنگ ہے، لکھ دیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں کہ تمام پینڈنگ ریویوز جو ہیں وہ آئینی بینچ سنے گا. اسی طرح جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اس کو آئینی بینچ میں بھیجا جائے گا. تو توقع ہمیں کوئی اچھی نہیں ہے، ہم بالکل پیش ہوں گے، ہم مقدمات میں شامل ہوں گے، بحث بھی کریں گے، لیکن جہاں تک توقع کا تعلق ہے وہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہی 26ویں آئینی ترمیم کا عدلیہ کو مغلوب کرنا تھا، من پسند ججوں پر مشتمل بینچ بنانا تھا. جو 17 اسامیاں پیدا کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں سے اب لوگوں کو لے کر آئینی بینچ میں مزید لگایا ٹھیک ہے جائے گا. سلمان، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سلمان اکرم راجہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ دھرنا دیں گے، جبکہ 126 دن کا دھرنا پہلے بھی اسلام آباد کے اندر ہو چکا ہے، کیا اس سے آپ حکومت کو گرا سکیں گے، جس کے جواب کے اندر سلمان اکرم راجہ نے صرف ایک بات کر کے بات کو ختم کر دیا کہ اب ہم اپنی ایسی کوئی بھی بات نہیں بتائیں گے. جس کے اوپر اینکر نے پوچھا کہ آپ کچھ تو بتا دیں کہ آپ کی آج کی میٹنگ کے اندر کیا باتیں ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے یہ کمیٹی کیوں بنائی اور اس کو خفیہ کیوں رکھا، کیا اس کے اندر یہ لاحِ عمل ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کو پارٹی میں کیوں شامل کر لیا، اس کو کیوں کر لیا، مجھے کیوں نہیں کیا، کہ آپ کی پارٹی کے اندر تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہے. جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پارٹی کے باہر میڈیا کے اوپر ہم بہت لڑائی سنتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر لڑائی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے کال آ گئی ہے تو اب کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے. تو جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.